اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو سب بچوں نے آج جو ہے وہ سبق کی یعنی سبق نظم ایک گائے اور بکری کی ریڈنگ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اوپر تاریخ یعنی 1 دسمبر 2020 یعنی 1 دسمبر 2020 لکھنا ہے۔ اس کے بعد عنوان ایک گائے اور بکری یعنی یہ ایک گائے اور بکری کیا ہے، نظم ہے، دن منگل۔ تو آج ہم جو ہے وہ باب نمبر 15 نظم سبق کا عنوان یہ نظم کا عنوان ایک گائے اور بکری کی ریڈنگ کریں گے۔ تو سب بچوں نے نظم کی ریڈنگ کو غور سے سننا بھی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے، اور اس کے مشکل حد الفاظ کے معنی کو آپ نے لیڈ پینسل کی مدد سے لکھنا بھی ہے، یعنی جو میں لفظ آپ کو بتاؤں گا خوشیات الفاظ ان کو آپ نے انڈر لائن بھی کرنا ہے اور ان کے معنی بھی لکھنے ہیں، اور الفاظ معنی کی صورت میں ان کو یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گے، الفاظ کے معنی کو یاد کریں گے، تو آپ کو اس کی تشریح کرنے میں، سوال جواب کرنے میں، مشق کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو ریڈنگ کرنے سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ نظم ایک گائے اور بکری کس نے لکھی، اور نظم یعنی اس نظم کا تعارف کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ نظم کسے کہتے ہیں۔ تو یہ نظم ایک گائے اور بکری، یہ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ، شاعر علامہ اقبال، یعنی اس نظم کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے لکھی۔ اور اس سے پہلے ہم نظم کا تعارف جو ہے وہ اس کے بارے میں جانیں گے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نظم کا معنی کیا ہے۔ ترتیب دینا یا لڑی میں پرونا۔ نظم کا معنی کیا ہے؟ ترتیب دینا، کسی چیز کو ترتیب دینا یا لڑی میں پرونا۔ مفہوم، یہ نظم کا مفہوم ہے، نظم لکھنے سے پہلے شاعر کسی ایک عنوان کا انتخاب کرتا ہے اور پھر پوری کی پوری نظم اسی ایک عنوان پر لکھی جاتی ہے۔ تو اس نظم میں شاعر نے کس عنوان کا انتخاب کیا ہے؟ ایک گائے اور بکری، یعنی یہ پوری نظم جو ہے وہ ایک گائے اور بکری کے بارے میں ہے۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، ایک چراگاہ کا معنی گھاس کا میدان، یعنی ایک جگہ ایک گھاس کا میدان تھا جو سرسبز تھا۔ تھی سراپائے بہار جس کی زمین، سراپائے بہار سر سے پیر تک، یعنی پوری کی پوری جو زمین تھی وہ سرسبز تھی۔ تھے اناروں کے بے شمار درخت، اناروں کے یعنی اس میں بہت زیادہ اناروں کے درخت تھے جو پھلوں سے، انار کے پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اور پیپل کے سایہ دار درخت، یعنی اونچے اور سایہ دار درخت تھے پیپل کے۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری، یعنی اس چراگاہ یعنی گھاس کے میدان کے ساتھ ہی ایک ندی بہہ رہی تھی جس کے پاس ایک بکری کھڑی تھی۔ شاعر اس نظم کے شعر میں کیا کرتا ہے، اشعار میں، کہ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، یعنی گھاس کا میدان یعنی چراگاہ کے پاس ایک ندی بہہ رہی تھی اور وہاں پر ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، جب ٹھہر کر یعنی رک کر ادھر ادھر دیکھا، یعنی اپنے آس پاس آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا پایا، یعنی جب بکری نے رک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس نے اپنے پاس ہی ایک گائے کو کھڑا پایا۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، جھک کر اسے یعنی ادب سے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، سلیقے سے یعنی تمیز سے، پھر سلیقے سے تمیز سے جھک کر یوں کلام کیا، یعنی گفتگو کی، کلام کا میں نے گفتگو، بات چیت کرنا۔ کیوں بھڑی بی، مزاج کیسے ہیں، کہ اے بھڑی بی تمہاری طبیعت کیسی ہے، مزاج کا معنی طبیعت، یہ اے بھڑی بی تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارے مزاج کیسے ہیں۔ گائے بولی کہ ہے اچھے ہیں۔ کٹ رہی ہے یعنی گزر رہی ہے بری بھلی اپنی، بری بھلی یعنی اچھی بری جو بھی زندگی ہے اپنی گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے مصیبت میں زندگی اپنی، یعنی ایک مصرے میں وہ شاعر لکھتے ہیں کہ کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، اور دوسری میں ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، بھلا نیکی نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، پالا یعنی واسطہ، پڑے خدا نہ کرے۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے یعنی بڑبڑانا کا معنی زیر لب کچھ کہنا۔ ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، کہ جب میں
کمزور ہو جاتی ہوں، پتلی ہوتی ہوں تو وہ مجھے بیچ دیتا ہے۔ بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ دہائی یعنی کسی کو مدد کے لیے پکارنا۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، ماجرا یعنی واقعہ، یعنی وہ گائیں کا سارا ماجرا، سارا واقعہ سن کر بولی ایسا گلہ نہیں اچھا، ایسا گلہ، گلہ کا معنی شکوہ یعنی شکایت نہیں اچھی، یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، چراگاہ یعنی سرسبز گھاس، گھاس کا میدان، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، یعنی یہ ہری ہری گھاس یعنی سرسبز کھیت اور سایہ دار درخت، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں، یہ کہا بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں۔ یعنی اس شعر میں شاعر لکھتا ہے کہ بکری جو ہے وہ گائے کو کہتی ہے کہ یہ جو تم سرسبز کھیتوں میں رہ رہی ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لے رہی ہو، یہ جو ہرے بڑے گھاس ہیں، درخت ہیں، کھیت ہیں اور سایہ دار درخت ہیں، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، یعنی یہ مزے سارے جو ہیں وہ انسان کے ہی دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، لطف یعنی مزے سارے اسی کے دم سے ہیں۔ گائیں سن کر یہ بات شرمائی، شرمائی یعنی شرمندہ ہوئی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یعنی دل میں اس نے سوچا اور سوچ کر کچھ یوں کہا، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، کہ یعنی بکری دیکھنے میں تو وہ بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن دل کو لگتی ہے بات بکری، لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ بہت بڑی ہے اور یہ میرے دل کو لگی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ساری نظم جو ہے ایک گائے اور بکری کی ہے، یعنی ایک گھاس کا میدان ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک ندی بہہ رہی ہے، اور گھاس کا میدان جو ہے وہ سرسبز کھیتوں سے، سایہ دار درختوں سے لدا پڑا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ایک بکری جو ہے وہ چرتے چرتے آ پہنچتی ہے اور وہ پاس ہی اپنے ایک گائے کو دیکھتی ہے اور اس سے سلام کرتی ہے، پہلے جھک کر پھر اسے سوال کرتی ہے اور دونوں کی آپس میں بحث و تکرار ہوتی ہے۔ تو سب بچوں نے اس نظم کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے اشارت الفاظ کے معنی کو لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کے املا کے الفاظ اور الفاظ معنی وہ جو ہے وہ بھی لکھواؤں گا۔ تو سب بچوں نے ہوم والی کاپی پہ اسی طرح ہیڈنگ دے کر، مارجن لائن لگا کر، حاشیہ لگا کر وہ شرط لکھنا ہے۔ شکریہ۔